بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ طیبہ میں اسلام 10 سال تک برابر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جن میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج میں بازار عکاظ اور ذی المجاز وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائی پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنے قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو، تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں اس سال 2 شخص اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مشرف بہ اسلام ہوئے، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی ہمارے آپس کی اوس اور خزرج کے جنگیاں ہو رہی ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہمارے آپس کے اوس اور خزرج کے جنگیاں ہو رہی ہیں۔ اگر اس وقت مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔ ابھی 1 سال اس ارادہ کو ملتوی فرما دیں، ممکن ہے کہ ہمارے آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کر لے۔ آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ اور یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی رزیق میں قرآن پڑھایا گیا۔ اس وقت مدینہ کی آبادی 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، مشرکین اور اہل کتاب۔ مشرکین 2 بڑے قبیلوں پر منقسم تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی طرح یہودی بھی 2 صفوں میں منقسم ہو گئے تھے، بنو قریظ اور بنو نذیر۔ یہ دونوں بھی آپس میں قدیم عداوتیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اسی سال بھر کے عرصے میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے، اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں جو لوگ گزشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت ہوئی۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ میں ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولا رکھا گیا، یعنی جمرہ عقبہ، جو منی کے ابتدائی حصہ میں واقع ہے، اور حج کرنے والے اس پر کنکریاں مارتے ہیں۔ بعد میں اسی جگہ پر ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی تھی جو مسجد بیعت کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا، اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی تھی۔